ہمارے علاقے کے اندر پہلے شہر کے اندر یہ تقریبات ہوتی تھی ناچ گانے کی اور اس طرح کی نا، تو اب ہمارے علاقے سے جو شادیاں ہوتی ہیں شہروں کے اندر، شادی ہال کے اندر، اس میں بھی اب شہری لوگ چھوڑ چکے ہیں یہ چیزیں. اب ہم نے یہ چیزیں شروع کر دی ہیں اور اس میں علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچ میں وہ پٹیشن والا بھی کوئی سسٹم اب نہیں رہا. تو میں نے کئی جگہ شاید پڑھا تھا، آپ اسی اصلاح کریں گے کہ جس ایسی تقریب کے اندر شادی کی جس میں گانا یا موسیقی ہو، کھانا بھی حرام ہوتا ہے، اس طرح لفظ شاید میں نے پڑھا تھا. تو اس میں علماء بھی ہمارے علاقے کے بیٹھے ہیں، تو کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہمارے علماء دیکھیں یہ کو؟ جو تبدیلی آئی ہے نا، یہ تبدیلی صرف ہمارے علاقے کی حد تک نہیں ہے، یہ عالمی سطح کی تبدیلی آئی ہے. عالمی سطح کی تبدیلی آئی ہے، لوگوں کی مطلب فکری طور پہ لوگوں کو آزادی مل گئی ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار آزاد میڈیا کا بھی ہے. آزاد میڈیا کے ساتھ ہمارے موبائل کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو لوگ متحرک تھے، کچھ ان کی کمزوری بھی ہے. اس میں تمام مذہبی طبقہ سارا شامل ہے کہ یہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نبھاتے ہوتے تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. لیکن بدقسمتی سے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ایسی تقاریب کی جو ہے وہ اگر بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو بائیکاٹ کریں. ایسی تقاریب میں اگر جانا ہو تو وہاں باقاعدہ شرائط لگا کر جائیں. آئیں گے ضرور، لیکن اگر ناچ گانا نہ ہو. آئیں گے ضرور اگر میوزک نہ ہو. آئیں گے ضرور، لیکن اگر کسی قسم کی بے پردگی نہ ہو. ہمارے علاقے سے مولانا مظہر صاحب نے اپنے بہت قریبی شادی کا بائیکاٹ صرف اس وجہ سے کیا ہے. یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے. بالکل حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. جہاں ناچ گانا ہو، جہاں پہ دیگر جو غیر مذہبی رسومات ہیں اگر وہ ادا کی جا رہی ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ہم سب کو میدان میں آنا چاہیے. کوئی ایک مولانا مظہر صاحب یا کسی ایک آدمی سے بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا حصہ ملا دیا، اپنا نام تو کم از کم لکھوا دیا.